مکس مارشل آرٹ کی جانب سے وقاص رضا آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب کی بار آپ سب کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد UFC 285 کے حوالے سے ایک مختصر تجزیہ اور حسب توفیق ممکنہ پیش گوئی کرنا ہے۔ اس ایونٹ کا جو شہس ٹاکرا ہے، مین ایونٹ ہے، وہ ہیوی ویٹ کی عالمی چیمپئن شپ ہے، جس کے لیے دو بدو ہوں گے سابقہ لائٹ ہیوی ویٹ چیمپئن اور میری رائے کے مطابق بلا مبالغہ لیکن کھیل کے کئی ناقدین کے مطابق مبینہ طور پر مکس مارشل آرٹ کی ہسٹری کے تاریخ کے سب سے عظیم ترین ہمہ جہت اور سب سے مکمل زنبیل رکھنے والے فائٹر جان دا بون جونز ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ ان کا سامنا کریں گے سابقہ قائم مقام چیمپئن سیرل گین۔ فرانس سے ان کا تعلق ہے، ہیوی ویٹ درجے پر فائٹس کرتے ہیں، لیکن ان کی موومنٹ، ان کی نقل و حرکت، ان کے سٹرائکس کی رفتار، ان کے ہاتھوں کی قوت یقیناً کہیں زیادہ دھوکہ دہی کا باعث بنتی ہے حریفین کے لیے۔ بہت ہی چابکتست ہیں، بہت ہی سرعت سے موومنٹ کرتے ہیں۔ کئی مکس مارشل آرٹ کے ماہرین اس فائٹ کو اس صدی کی سب سے بڑی فائٹ کہہ رہے ہیں۔ صدی کی فائٹ ہو نہ ہو، میرے حساب سے اگر آپ ایک سچے مکس مارشل آرٹ انتھوسیسٹ ہیں تو اس فائٹ میں دلچسپی لیے بغیر آپ کا گزارا ہونا نہیں چاہیے۔ اس فائٹ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اپڈیٹ رکھے بغیر یقیناً آپ کے قلب کی تسلی پوری نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے اب ان دونوں فائٹرز کے حوالے سے ایک مختصر احاطہ کیے چلتے ہیں، دونوں کے اعداد شمار کا، دونوں کی سابقہ کارکردگی کا اور ان کے حریفین کا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ اس ایونٹ کے مین ایونٹ میں بھی زبردست مقابلہ خواتین کی فلائی ویٹ چیمپئن شپ کے لیے کم و بیش میرا خیال ہے کوئی 10 سال سے اس عہدے پر براجمان ویلنٹینا شیوچینکو الیکسا گراسو میکسیکن باکسر ہیں، ان کا سامنا کریں گی۔ جبکہ ایک اور قابل ذکر فائٹ جس میں ذاتی طور پر میری بہت زیادہ دلچسپی ہے، وہ فائٹ ہے امریکن پاور پنچر جیف نیل اور قازقستان سے تعلق رکھنے والے اس وقت مکس مارشل آرٹ کی دنیا کا سب سے گرم ٹاپک، سب سے زیادہ بڑی شہ سرخی شوکت رحمانوف۔ یہ دونوں 3 راؤنڈ کی ایک فائٹ میں ایک دوسرے کا سامنا کریں گے۔ تو ان فائٹس کا بھی ایک چھوٹا سا اوور ویو آپ کو دیتے چلیں گے، لیکن پرائمرلی بنیادی طور پر اس ویڈیو کا مقصد مین ایونٹ پر سیرل گین اور جان جونز کے درمیان ہونے والے ٹاکرے کے حوالے سے ایک تجزیہ اور حسب توفیق پیشن گوئی آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ تو مزید انتظار کیے بغیر آئیے اب ان دونوں فائٹرز کے مختصر اعداد و شمار کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو ناظرین، ان دونوں فائٹرز کے حوالے سے، ان کے سٹیٹس کے حوالے سے، ان کے سابقہ حریفین اور جو ان کا ماضی میں ریکارڈ رہا ہے اس کے حوالے سے مختصر سا احاطہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے چیلنجر سیرل گین کی۔ تقریباً 6 فٹ 4 انچ کے قریب ان کا قد ہے، 32 سال کے قریب ان کی عمر ہے اور تقریباً 81 انچ 86 انچ کی ریچ کے ساتھ یہ آپریٹ کرتے ہیں۔ فرانس کی MMA فیکٹری جم ہے، وہاں پہ یہ ٹریننگ کیا کرتے تھے۔ فرانسس انگانو بھی مختصر مدت کے لیے ان کے ٹریننگ پارٹنر رہے ہیں۔ یہ وہی فرانسس انگانو ہیں جو بعد میں پھر ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے لیے ان کے مخالف آئے، ان کے سامنے آئے اور ابتدائی 2 راؤنڈ واضح خسارے میں جانے کے بعد آخری 3 راؤنڈ چیمپئن شپ راؤنڈز میں شاندار کارکردگی بالخصوص ریسلنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیرل گین کو انہوں نے زیر کیا اور یونانیمس ڈیسیشن کی بنیاد پر وہ مقابلہ جیتنے میں کامیاب رہے۔ یوزولی یہ آرتھوڈاکس اسٹائل سے لڑا کرتے ہیں، لیکن اس وقت روئے ارضی پر موجود مکس مارشل آرٹ فائٹرز میں سب سے بہترین استعداد بیک وقت آرتھوڈاکس اور ساؤتھ پا یعنی سیدھے ہاتھ سے لیڈ ہینڈ اور الٹے ہاتھ سے لیڈ ہینڈ، دونوں کیفیتوں، دونوں اشکال میں سب سے کامل گیم، سب سے کامل موومنٹ اور سب سے افیکٹو اسٹرائکنگ کے ساتھ آپریٹ کرنے والے مکس مارشل آرٹ کے پریکٹیشنر سیرل گین ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ بیک وقت آرتھوڈاکس اور ساؤتھ پا پہ اس وقت ان سے زیادہ مفید اسٹرائکنگ پروفیشنسی کسی اور مکس مارشل آرٹ کھلاڑی کے پاس کہیں جا سکتی ہے۔ اب سے پہلے UFC کا یہ انٹرم ٹائٹل جیت چکے ہیں، ہیوی ویٹ چیمپئن شپ، جو کہ ڈیرک لوئس کے خلاف ان کا مقابلہ تھا اگر میں غلط نہیں ہوں۔ ابتدا میں کسی حد تک شیکی رہنے کے بعد ڈیرک لوئس کو بالآخر یہ ہرانے میں کامیاب رہے تھے ناک آؤٹ کی بنیاد پر۔ فرانس کے ریجنل MMA سرکٹ میں بھی یہ مختلف ٹائٹلز جیت چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 بار فرانس کا موائے تھائی کا ٹائٹل جیتنے میں بھی کامیاب رہے ہیں۔ 5 بار اپنے مکس مارشل آرٹ کیریئر میں ناک آؤٹ کے ذریعے کامیابی سمیٹ چکے ہیں۔ 3 بار حیران کن طور پر سبمیشن کے ذریعے بھی اپنے مخالف کو انہوں نے زیر کیا ہے۔ ان کے جو کیریئر کے ٹوٹل اعداد و شمار ہیں اس کی اگر بات کی جائے تو اب تک یہ اپنے کیریئر میں
میرے معلومات کے مطابق تقریباً 12 مقابلے لڑ چکے ہیں، جن میں سے 11 مقابلوں میں اسٹریٹ اوے یہ فاتح بن کر ابھرے تھے، جبکہ ایک واحد مقابلہ جس میں بدقسمت رہے، سابقہ چیمپئن ہیوی ویٹ چیمپئن پاور پنچر فرانسس انگانو کے خلاف ریسلنگ کی بنیاد پر وہ مقابلہ ہار گئے تھے، اور اس کے بعد پھر فرانسس انگانو یو ایف سی چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر یہی معاملہ، یہی صورتحال اس فائٹ کے جنم لینے کا باعث بنی، اور اب یہ دونوں فائٹر جان جونز اور سیرل گین ایک دوسرے کا سامنا کریں گے۔ تو کیریئر میں 5 بار ناک آؤٹ کے ذریعے جیتے ہیں، 3 بار ڈیسیشن کی بنیاد پر، 3 بار سبمیشن کی بنیاد پر جیتے ہیں۔ اب تک کیریئر میں پچھلے حالیہ جو ان کے 5 حریف ہیں ان کا اگر احاطہ کیا جائے تو سب سے آخری فائٹ، ان کی سب سے قریب ترین فائٹ نیوز آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے خطرناک اسٹرائکر بیم بیم ٹائی ٹوئی واسا کے خلاف ان کی فائٹ ہوئی تھی۔ دوسرے راؤنڈ میں بہیمانہ انداز سے ٹائی ٹوئی واسا کو، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ناک آؤٹ کرنے میں یہ کامیاب رہے تھے۔ اس سے پچھلی فائٹ فرانسس انگانو کے خلاف عالمی چیمپئن شپ کے لیے انہوں نے لڑی تھی، جس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آخری 3 راؤنڈ میں فرانسس انگانو نے حیران کن طور پر ریسلنگ کے بل پر ان کو قابو کیا اور یہ بے بسی کی تصویر بنے دکھائی دیے۔ یوں وہ فائٹ منصفین کے فیصلے کی بنیاد پر پوائنٹس کے ذریعے ہار گئے یہ، اور اس سے پچھلی فائٹس ان کی ڈیرک لوئس کے خلاف تھی ہیوسٹن میں قائم مقام جز وقتی انٹرم ہیوی ویٹ ٹائٹل چیمپئن شپ بیلٹ کے لیے فائٹ تھی۔ ڈیرک لوئس کو بے بسی کی تصویر بنایا تھا انہوں نے، اگر میں غلط نہیں ہوں تیسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کے ذریعے ان کو ہرانے میں کامیاب رہے تھے۔ اس سے پہلے الیگزینڈر وولکوو طویل قامت، بہت باصلاحیت فائٹر، یورپین سرکٹ سے آئے تھے، بڑی توقعات ان سے وابستہ تھیں ہیوی ویٹ فائٹنگ، ہیوی ویٹ کے طبقے یو ایف سی کے ڈویژن کے حوالے سے، لیکن بڑے ہی بہیمانہ انداز میں انہوں نے ڈی ریل کیا کیریئر الیگزینڈر وولکوف کا۔ ذاتی طور پر میرے بھی خاصے پسندیدہ فائٹر تھے، لیکن اس کے بعد سے کبھی بھی سنبھلنے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ الیگزینڈر وولکوف یونانیمس ڈیسیشن کی بنیاد پر ہارے تھے وہ۔ اس سے پچھلے مقابلے میں جیریزینو روزنسٹرک، یہ بھی ایک پاور اسٹرائکر ہیں، ان کو ہرانے میں کامیاب رہے تھے یونانیمس ڈیسیشن، اور اس سے پچھلے مقابلے میں مشہور زمانہ جونیئر ڈاس سانٹاس کو انہوں نے ناک آؤٹ کیا تھا، سابق ہیوی ویٹ چیمپئن ہیں وہ۔ تو یہ تھا مختصر سا احاطہ سیرل گین کے کیریئر کا اور ان کے اعداد و شمار کا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں سابق چیمپئن اور اب چیلنجر، مضبوط امیدوار، کھیل کی تاریخ کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں میرے حساب سے اور کئی ناقدین کے خیال میں سب سے اولا پوزیشن پر براجمان جوناتھن ڈوین دا بون جانسن، جن کو عرف عام میں جانی بون جونز کہا جاتا ہے۔ جانی بون جونز کے کیریئر کے حوالے سے چیدہ جو خصوصیات آپ کے گوش گزار کرنے کے لائق ہیں، اس میں سب سے کام کی بات تقریباً 6 فٹ 4 انچ کے قریب، یعنی اسی کم و بیش جسمانی قامت کے حامل ہیں جس پر سیرل گین اس وقت موجود ہیں، لیکن سیرل گین ایک نیچرل ہیوی ویٹ ہیں۔ سیرل گین طویل قامت سے نہ صرف کک باکسنگ موائی تھائی میں بلکہ پچھلے 2.5 سے 3 سال میں جو بھی ان کا یہ عروج کا دور انہوں نے دیکھا ہے، فقط چندی فائٹس میں یو ایف سی میں، یہ ایرا ان کا تھرو آؤٹ مکس ہیوی ویٹ پر تھا، جبکہ جان جونز اب تک اپنے کیریئر میں تھرو آؤٹ لائٹ ہیوی ویٹ پر لڑتے آئے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے انہوں نے 3 سال کا توقف لیا، تعطل لیا، وقفہ لیا، اور اس 3 سال میں انہوں نے اپنی جسامت کو واضح طور پر بھاری کرنے کی کوشش کی، ہیوی ویٹ ایکسرسائزز کی، کارڈیو مسل انڈیورنس کے حوالے سے خاصی محنت کی، اپنے جم بدلے، اور اب بالآخر کم و بیش 20 مہینے کے تعطل کے بعد وہ لائٹ ہیوی ویٹ کا ٹائٹل چھوڑنے کے بعد، لائٹ ہیوی ویٹ ٹائٹل دست برداری کے بعد اب ہیوی ویٹ ٹائٹل کی امیدواری کے لیے پر تول رہے ہیں۔ ان کے حوالے سے جیکسن ونک ایم ایم اے، یہ جم اور جان جونز ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے خاصی نیک نامی کا باعث بنے ہیں ماضی میں۔ جان جونز کے باعث جیکسن ونک جم کو بہت زیادہ عروج ملا ہے۔ جیکسن ونک جم کی جو کوچز ہیں ان کی زبردست گائیڈ لائنز کی بدولت جان جونز کو کیریئر میں واضح برتری اور سبقت حاصل رہی ہے اپنے مخالفین کے خلاف۔ ان کا اسٹائل عام طور پر کک باکسنگ اسٹائل ہوتا ہے، آرتھوڈاکس انداز میں لڑتے ہیں، لیکن سیرل گین ہی کی طرح اڈیپٹیبلٹی، معاملہ فہمی کی جو ان کی قوت ہے، جو صلاحیت ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے۔ تو بیک وقت آرتھوڈاکس ساؤتھ پو اسٹینسز پر یہ بہت ہی عمدگی سے فائٹ کر لیتے ہیں۔ ان کے سابقہ حریفین سے پہلے اگر ہم ٹوٹل اعداد و شمار آپ کو بتائیں تو 28 مقابلے یہ اب تک اپنے کیریئر میں لڑ چکے ہیں، جن میں سے 26 مقابلوں میں یہ فاتح رہے ہیں، ایک مقابلہ بے نتیجہ
قرار دیا گیا ان کا। یہ وہ مقابلہ تھا جو ڈینیل کارمیئر کے خلاف ان کی فائٹ تھی، اور اس میں پیکو گرامز بہت ہی معمولی خفیف مقدار میں ممنوعہ قوت بخش ادویات کا استعمال ثابت ہونے پر ان پر یونائٹڈ اسٹیٹس اینٹی ڈوپنگ ایجنسی جو کہ وہاں کا ریگولیٹری نظمیاتی ادارہ ہے اس کی جانب سے پابندی لگائی گئی تھی، اور نہ صرف پابندی لگائی گئی تھی بلکہ ان کو ان کے اعزاز ان کی بیلٹ سے بھی معزول کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک شکست ہے ان کے کریڈٹ پر، اور اس شکست کی نوعیت، اس کی سند خاصی مشکوک ہے، خاصی متنازع ہے۔ میٹ ہیمل ایک فائٹر تھے، ان کے خلاف ایک فائٹ میں مبینہ طور پر جس وقت میٹ ہیمل گراؤنڈڈ پوزیشن پر زمین میں تھے اس وقت انہوں نے ان کو گھٹنا دے مارا تھا، جس کی بنیاد پر ریفری نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا اور میٹ ہیمل کو فاتح قرار دیا گیا تھا۔ بعد ازاں کھیل کے کئی ماہرین کی جانب سے اس رائے کا اظہار کیا جاتا رہا۔ میری ناقص رائے کے مطابق بھی اٹ واز سارٹ آف این اوور اسٹیٹمنٹ، اس مقابلے کو بے نتیجہ قرار دینا زیادہ بہتر دکھائی دیتا تھا، کیونکہ بری طرح درگت بنا رہے تھے میٹ ہیمل کی اس فائٹ میں، اور پھر یکایک ایک دم یہ معاملہ ہوا اور اس کے بعد ریفری کی جانب سے انٹروین کر کے اس فائٹ کو ڈسکوالیفیکیشن قرار دیا گیا، جو کہ میرے حساب سے درست نہیں تھا۔ تو ان کی یہ واحد شکست ان کے کیریئر پر خاصی ڈیبیٹیبل ہے۔ 28 میں سے 26 مقابلے جیت چکے ہیں، ایک نو کانٹیسٹ ہے۔ جو 26 مقابلے جیتے ہیں اس میں سے 10 بار انہوں نے اپنے حریف کو ناک آؤٹ کیا ہے، 6 بار اسے سبمٹ کیا ہے، 10 بار ڈیسیشن پر فائٹ جیتنے میں کامیاب رہے ہیں اپنے کیریئر میں۔ یہ یو ایف سی کے لائٹ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے علاوہ امریکہ کی جونیئر ریسلنگ کے چیمپئن بھی رہے ہیں، جوجٹسو میں پرپل بیلٹ ہیں یہ، اور 7 بار پہلے راؤنڈ میں مقابلہ فنش کر چکے ہیں۔ یہ ان کی وہ چیدہ خصوصیات ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے۔ ان کے سابقہ حریفین میں آخری فائٹ جو انہوں نے لڑی تھی یہ 2020 میں ڈومینک ریاز ساؤتھ پو نوجوان ابھرتے ہوئے فائٹر کے خلاف لڑی تھی۔ کھیل کے کئی نقادین، کھیل کے کئی ماہر اس فائٹ کو ایک طرح کی روبری، ایک طرح کا سرقہ، ایک چوری قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ فائٹ ڈومینک ریاز جیت گئے تھے، لیکن بغور مطالعہ کیا جائے تو چوتھا راؤنڈ ڈیبیٹیبل ہے، دوسرا راؤنڈ اسٹریٹ اوے جان جونز جیتے تھے، پہلا تیسرا راؤنڈ اسٹریٹ اوے ڈومینک ریاز جیتے تھے، پانچواں راؤنڈ اسٹریٹ اوے جان جونز جیتے تھے۔ تو چوتھے راؤنڈ میں ابتدا میں کچھ اسٹرائکس کی فلری کے ذریعے ڈومینک ریاز نے سبقت لی تھی، لیکن اس کے بعد راؤنڈ کے کم و بیش 4 منٹ پوری طرح قابو میں رکھا تھا جان جونز نے ڈومینک ریاز کو، لیکن اس اسٹرائکنگ فلری کی بنیاد پر کئی لوگ اس فائٹ کو ڈومینک ریاز کی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ میرا ذاتی طور پر یہ خیال نہیں ہے، بہت کلوز فائٹ تھی۔ یو ایف سی کی بالخصوص ججنگ کے حوالے سے، ایم ایم اے کی ججنگ کے حوالے سے ایک نقطہ جو اگر آپ مستقل مکس مارشل آرٹ کے فالوور ہیں تو آپ کو یقیناً جو چیمپئن شپ کی جو بارگین ہوتی ہے، جو مارجن ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ کم و بیش یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ چیمپئن اگر کسی فائٹ میں دفاع کر رہا ہے، بہت زیادہ بڑی عظیم حیثیت کا کوئی فائٹر اگر کسی نسبتاً ابھرتے ہوئے سے نوخیز سے فائٹر کا سامنا کر رہا ہے تو اس چیمپئن کو فقط عمدگی سے دفاع کر لینے پر ہی واضح سبقت دی جاتی ہے اس نوخیز فائٹر پر۔ دوسری جانب اس نوجوان ابھرتے ہوئے فائٹر کے لیے ایک طرح کی کہیں کسوٹی ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح مکمل عبور، مکمل ڈومیننس ثابت کرے چیمپئن پر، تو ہی پوائنٹس کی بنیاد پر وہ فائٹ جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ، یہی حکمت عملی ڈومینک ریاز اور جان جونز کی اس مشہور زمانہ فائٹ میں بھی رہی۔ ڈومینک ریاز نے بلا شبہ بہت اچھا مقابلہ کیا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جان بون جونز 5 راؤنڈ تک پوری استعداد اور قوت و توانائی کے ساتھ اس فائٹ میں حاضر رہے، لیکن ڈومینک ریاز تیسرے راؤنڈ کے بعد سے واضح طور پر فیڈ ہوتے ہوئے، نحیف ہوتے ہوئے دکھائی دیا۔ اس سے پہلے تھیاگو سینٹوس، یہ ایک اور ساؤتھ پو ہیں، یہ فائٹ بھی خاصی ڈیبیٹیبل تھی، لیکن بغور مطالعہ کیا جائے تو یقیناً جن لوگوں کا یہ قیاس تھا کہ یہ فائٹ تھیاگو سینٹوس جیتے ہیں، میرا خیال ہے وہ اپنی رائے بدلنے پر ضرور توجہ دیں گے۔ تھیاگو سینٹوس نے دونوں گھٹنوں کی شدید انجری کے باعث بہت زبردست مقابلہ ضرور کیا تھا، لیکن جان
जॉन्स मेरी राय के मुताबिक ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहे थे। इससे पहले एंथोनी स्मिथ को शानदार हिकमत अमली, अय्याराना ट्रैपिंग के जरिए, उनको फेंट्स के जरिए ट्रैप किया था, उनको गेम प्लान, अपना गेम प्लान उन पर इम्पोज किया था, और मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ दूसरे या तीसरे राउंड में उनको बहुत ही बुरी तरह सबमिट करने में कामयाब रहे थे जोन्स। उससे पहले अलेक्जेंडर गस्टाफ्सन से इनकी फाइट थी, ये दूसरी फाइट थी। इससे पिछली अलेक्जेंडर गस्टाफ्सन से इनकी जो पहली फाइट थी, उस फाइट के बारे में इनका कहना है कि वो फाइट इनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उस फाइट में अलेक्जेंडर गस्टाफ्सन ने जॉन जोन्स के बकौल इनको फाइटिंग, इनको जीने में, आगे बढ़ने, लड़ने, अपनी हैसियत पहचानने का हौसला दिया। बिलाशुबा अलेक्जेंडर गुस्टाफ्सन वो फाइट हार गए थे, लेकिन लाखों करोड़ों शायकीन के साथ साथ खेल के इस अजीम तरीन प्रैक्टिशनर जॉन बोन जोन्स का कॉन्फिडेंस और उनका एहतराम जीतने में कामयाब रहे थे। उससे पिछली फाइट डैनियल कॉर्मियर से थी, जिसको नो कॉन्टेस्ट करार दिया गया था। तो ये दोनों फाइटर्स की अब तक की कारकर्दगी और उनके हरीफैन का एक मुख्तसर अहाता था। आइए अब चीदा पहलुओं को शामिल करते हुए एक मुख्तसर सा तज्जिया, एक प्रीव्यू करने की कोशिश करते हैं कि परसों सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जब ये फाइट होगी तो ऑक्टोगन में वो 25 मिनट क्या माजरा होने का सबसे कवी इम्कान हो सकता है। नाज़रीन, आपने स्टेट्स देख लिए, दोनों के साबिका हरीफैन देख लिए। उससे पहले अगर इस सारी सिचुएशन को समराइज़ करें तो इक्वेशन कुछ यूँ बनती है कि बज़ाहिर ऑन पेपर स्ट्राइकिंग में बिलाशुबा जॉन जोन्स की स्ट्राइकिंग का अपना मयार है, उनके स्ट्राइकिंग की अपनी इफादियत है, और स्टैट्स की हद तक भी अगर देखा जाए तो इन दोनों के स्टैट्स में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दो सिरिल गेन को बहरहाल किसी हद तक कुछ ना कुछ सबकियत हासिल है। जॉन जोन्स के तकरीबन 4.3 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लैंड करते हैं पर मिनट, जिसकी 57% एक्यूरेसी होती है। डिफेंस की हद तक 2.2 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स एब्जॉर्ब करते हैं, दैट्स ऑलमोस्ट 50% लेस देन व्हाट ही ऑफर्स टू हिज ओपोनेंट्स, जबकि स्ट्राइकिंग डिफेंस इनका 64% है। दूसरी जानिब अगर हम इन्हीं स्टेट्स का सिरिल गेन के कैरियर में अमल दखल देखें तो सिरिल गेन 5.1 तो निस्बतन कमोबेश एक दर्जा ऊपर हैं वो स्ट्राइकिंग वॉल्यूम के मामले में जॉन जोन्स से। इसकी एक्यूरेसी 59% होती है, तो ये एक्यूरेसी भी थोड़ी खफीफ सी किसी हद तक बालादस्ती साबित करती है जॉन जोन्स पर। स्ट्राइकिंग डिफेंस सिरिल गेन का 2.2 है, कमोबेश आइडेंटिकल हु बहू वही कैफियत है जो जॉन जोन्स की थी। स्ट्राइकिंग डिफेंस भी 62% है, जॉन जोन्स का 64% था। टेक डाउन्स की हद तक अगर इन दोनों फाइटर्स को देखा जाए तो जॉन जोन्स 1.85 टेक डाउन एवरेज करते हैं पर राउंड, और 44% एक्यूरेसी होती है उस टेक डाउन की। 95% इनका टेक डाउन डिफेंस है। दूसरी जानिब सिरिल गेन की अगर बात की जाए तो ये कैरियर में 0.62 टेक डाउन अटेम्प्ट्स करते हैं। यही वो नुकता है जिसकी तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहे थे। रेसलिंग या ऑफेंसिव ग्राउंड गेम बहरहाल सिरिल गेन की वजह शोहरत नहीं है। ये अलग बात कि किसी फाइट में मामलात उस नहज पर जा पहुंचे हों जब ये फाइट ग्राउंड पर चली गई हो, तो उन मामलात में कमोबेश 3 फाइट्स ऐसी हैं जो सिरिल गेन ने बहुत उम्दा कारकर्दगी के जरिए अपने मुखालिफ को सबमिट करके जीती हैं। लेकिन हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ ये कहना ज़रूर बनता है कि वो तीनों ही मुखालिफ जॉन बोन जोन्स नहीं थे, बल्कि अब तक का सिरिल गेन का कोई भी हरीफ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फ्रांसिस गानो जॉन बोन जोन्स के मुकाबले का नहीं था। तो दूसरी जानिब जॉन बोन जोन्स के आपको हमने स्टैट्स बताए। सिरिल गेन 0.62 टेक डाउन्स अटैम्प्ट करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी 21% होती है। 12 मुकाबले मिक्स मार्शल आर्ट में अब तक इन्होंने लड़े हैं। उससे पहले तक जिजिट्सू या रेसलिंग जो कि बुनियादी ब्रेड एंड बटर होता है, गो टू प्रोसेस होता है मिक्स मार्शल आर्ट में ग्राउंड गेम की बुनियाद डालने के लिए, इन दोनों ही फील्ड्स, इन दोनों ही असनाफ से किसी किस्म का कोई शगफ अपने माजी में नहीं रखा है इन्होंने सिरिल गेन ने। और किसी हद तक इस फाइट में एक्स फैक्टर्स में एक बात ये भी है कि अगर जॉन जोन्स टेक डाउन लैंड करने में कामयाब रहे तो वो सिरिल गेन जो फ्रांसिस गानो के खिलाफ इस मुकाबले में अब से पिछले मुकाबलों की हद तक काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाने के बावजूद भी बुरी तरह हारे थे, तो जॉन जोन्स के खिलाफ उनका लाहे अमल क्या रहेगा, किस हद तक अपना बचाव, अपना दिफा करने में कामयाब रहेंगे, इस बात पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बदस्तूर मौजूद है। 55% इनका टेक डाउन डिफेंस है कैरियर में और 0.5% सबमिशन एवरेज है।
ٹیک ڈاؤنز کے حوالے سے کسی طرح بھی قابل ذکر نہیں ہے. تو یہاں بنیادی طور پر جیسا کہ ہر مکس مارشل آرٹ فائٹ پیروں پر سٹینڈ اپ پوزیشن پر شروع ہوتی ہے, تو اسٹرائکنگ پر ہی اس فائٹ کا آغاز ہوگا, جہاں چند باتیں جو نہایت قابل ذکر ہیں اور توجہ کے قابل ہیں. ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جون جونز 3 سالہ تعطل کے بعد دوبارہ اکھاڑے میں اتر رہے ہیں, تو یقیناً کسی نہ کسی حد تک کسل مندی سستی کا شکار ہوں گے. یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جون جونز ہیں اور تاریخ کے سب سے عظیم ترین فائٹرز میں ان کا نام لیا جاتا ہے, لیکن واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, کائنات میں ہر وہ چیز جس کو عروج ہے اس کا زوال بھی بہرحال ہوتا ہے. تو اپنی پچھلی کئی فائٹس میں نسبتاً مختلف پہلوؤں میں یہ ڈیکے ہوتے ہوئے, سست روی کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور چہ جائے کہ اب یہ ان کا وہ ڈویژن بھی نہیں ہے جس پر اب تک یہ بلا شرکت غیر حکمرانی کرتے آئے تھے. اب یہ نامعلوم ٹیریٹری میں داخل ہو رہے ہیں, ہیوی ویٹس کی ٹیریٹری میں داخل ہو رہے ہیں. یاد رہے یہ وہ طبقہ ہے جہاں ایک پنچ کافی ہوتا ہے چراغ گل کرنے کے لیے. جون جونز کیریئر میں کبھی بھی ہیوی ویٹ نہیں رہے ہیں, جبکہ سیرل گین ہمیشہ ہی ہیوی ویٹ پر آپریٹ کرتے ہیں. سیرل گین اور فرانسس انگانو کی ریسلنگ کے حوالے سے بھی ایک نقطہ جو میں ذاتی طور پر پوائنٹ آؤٹ کرنا یہاں بجا سمجھتا ہوں, فرانسس انگانو ایک مہلک پاور پنچر ہیں. فرانسس انگانو کے خلاف مقابلے میں اس پنچ سے خائف واضح طور پر نہ صرف سیرل گین نظر آئے بلکہ ان کا ہر مخالف ہی ان کی اس پنچنگ پاور سے خائف نظر آتا ہے. تو اس کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ مکس مارشل آرٹ سائیکی کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً فرانسس انگانو کے وہ ٹیک ڈاؤنز بہت اچانک, بہت یکلخت رہے ہوں گے, جب آپ کا پورا انہماک, پوری توجہ اس بامب شیل گھونسے سے بچنے میں صرف ہو رہی ہو جو اگر آپ کو چھو کر بھی گزر جائے تو آپ کی رات تاریک کرنے کے لیے کافی ہے. وہاں اگر فرانسس انگانو جو کہ عموماً 270-280 پاؤنڈز کے قریب نارمل لائف میں ہوتے ہیں اور ہیوی ویٹ فائٹس کے لیے ان کو ویٹ کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, تو ان کی پاور کا عمل دخل میرا خیال ہے امپیکٹ کے لیول پر جون جونز اتنی زیادہ پاورفل پوزیشن کے حامل نہیں ہوگے ان ٹرمز آف پاور. البتہ کنٹرول کے معاملے میں ظاہر ہے جون جونز بچپن ہی سے ریسلنگ اور گریپلنگ پریکٹس کرتے آ رہے ہیں, تو وہ ٹیکنیک اور وہ ڈسٹریبیوشن آف ویٹ اوور دا باڈی, وہ ٹاپ کنٹرول, سیرل گین یقیناً اس حوالے سے ان کو خاصا محتاط, خاصا چوکنا رہنا ہوگا. لیکن میرا اندازہ ہے سیرل گین ہیوی ویٹ پر اس سے کہیں زیادہ اسپیڈ, فٹ ورک اور مستعدی دکھاتے آ رہے ہیں جو ان سے وزن میں ہلکے جون جونز ماضی میں اپنے حریفین کی طرح کی خلاف دکھاتے رہے. تو یہ خطرے کی علامات ہیں جون جونز کے لیے. جہاں تک جون جونز کے پورے آرسنل کی بات ہے, ان کا آدھے سے زیادہ گیم رینج مینجمنٹ پر محیط ہوتا ہے, ہینڈ پوسٹنگ کے ذریعے اور مستقل سائڈ ککس اور ٹیپ ککس کے ذریعے وہ اپنے مخالف کو ایک مخصوص رینج پر رکھتے ہیں. کیریئر میں بہت چند ہی فائٹرز 84 انچ کی ریچ کے ساتھ لائٹ ہیوی ویٹ درجے میں آپریٹ کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں. میں خاصے عرصے سے مکس مارشل آرٹ فالو کر رہا ہوں, مجھے بھی ابھی فل فور کوئی ایک بھی فائٹر ایسا یاد نہیں آ رہا جو 84-85 انچ کی ریچ کے ساتھ لائٹ ہیوی ویٹ پر آپریٹ کرتا ہو اور اس کی جو قد کاٹ ہو وہ تقریباً 6 فٹ 4 انچ کے قریب رہا ہو. تو یہ کئی لحاظ سے یونیک ہیں. جون جونز بہت زیادہ ڈیڈلی امپرووائزیشن ہے کھیل میں, جو ذہانت کا معیار ہے اس کے حوالے سے بہت کم ہی فائٹر ان کے لیول کو پہنچ پاتے ہیں. کلنچ ان کی بہت خطرناک ہے, ایلبوز ان کی بہت خطرناک ہیں. گراؤنڈ پہ اگر یہ لے جائیں, دونوں شاہراہیں, دونوں راستے واضح اور کشادہ طور پر عمل پذیری کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. چاہیں تو سبمٹ کریں, چاہیں تو گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ کے ذریعے اپنے حریف کو بے بس و لاچار بنا کر چھوڑیں. دونوں ہی آپشن اتنی ہی عمدگی سے اویل کر لیتے ہیں جون بون جونز. اور راؤنڈ جیتنے کے حوالے سے بھی اب تک کیریئر میں خاصا رہا ہے ان کا, بہت ہی آسانی سے, بہت ہی من بھاتا, نظر بھاتا سا انداز ہے ان کا. ججز کی یادداشت پہ, ججز کی سچویشن سمجھنے کی کیفیت پہ ان کا فائٹنگ سٹائل خاصا فرینڈلی ثابت ہوتا ہے. بہت آسانی سے فائٹس پوائنٹس کی بنیاد پر, راؤنڈز کی بنیاد پر جیتنے میں کامیاب رہے ہیں. لیکن کسی حد تک یہی ترہ امتیاز سیرل گین کا بھی ہے. سیرل گین کیریئر میں 12 فائٹس لڑ چکے ہیں اب تک, جن میں سے 2 فائٹس ٹائٹل کے لیے تھی. جون جونز یاد رہے کیریئر میں 14 ٹائٹل فائٹس لڑ چکے ہیں.
تو ایکسپیرینس، ایکسپوجر اور بین دیئر ڈن دیئر، اس تمام چیز، اس تمام سچویشن کے ادراک کی حد تک اگر بات کی جائے تو جان جونز کہیں زیادہ آگے، کہیں زیادہ حاوی دکھائی دیتے ہیں سرل گین پر. لیکن یہ سب سے ٹاپ ایکلون ہے مکس مارشل آرٹ کا، یہ سب سے بلند وزن کے طبقات ہیں. 205 پاؤنڈز پر لائٹ ہیوی ویٹ درجہ ہوتا ہے، جبکہ 255 260 پاؤنڈز پر ہیوی ویٹ درجہ ہوتا ہے. خاصا بڑا فرق ہے پاور میں، طاقت میں، پنچز میں، وزن میں، ٹاپ کنٹرول میں. ان کیس اگر کوئی آپ پہ حاوی ہو جائے تو بہت زیادہ. اور اس حوالے سے اسٹرائکنگ کے ریئلم میں سرل گین کو بہت زیادہ واضح برتری دکھائی دیتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جان جونز اس فائٹ میں سرل گین کو فنش کرنے میں کامیاب رہیں گے؟ میرا خیال ہے جتنے مستعد، جتنے ڈائنامک سرل گین دکھائی دیتے ہیں جان جونز کے لیے نسبتاً خاصا مشکل ہوگا. جان جونز کی اسٹائل کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ اکثر اپنے حریفین کو مینٹل وارفیئر کے ذریعے ان کی اپنی راجدھانی، ان کی سب سے مضبوط خوبی پر ہی مات دیتے ہیں. اگر کوئی ریسلنگ میں حاوی فائٹر ان کے سامنے آیا تو اس کو ریسلنگ کی بنیاد پر ہی ہرانے میں کامیاب رہے، اور دنیا کے نامور اسٹرائکرز کو اسٹرائکنگ کے ریئلم میں ہرایا ہے انہوں نے. ویٹا اور بیلفورٹ، لیوٹو مچیڈا جیسے خطرناک جوجٹسو آپریٹیوز کو انہوں نے سبمیشن کے ذریعے فائٹس ہرائی ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ جان جونز کا ان کی کھیل پر عملداری اور مکمل عبور کا ایک اشارہ ہے، اعلامیہ ہے. لیکن بالکل اسی درجے کے غیر معمولی فائٹر ہیں. اگر کوئی کمی ہے تو وہ کمی صرف ریسلنگ کے ریئلم میں، گراؤنڈ گیم کے ریئلم ہے. ادروائز کسی حد تک برتری پر دکھائی دیتے ہیں. کم و بیش جان جونز کا ہی ایک عکس دکھائی دیتے ہیں جو ہیوی ویٹ پر آپریٹ کرتا ہے اب تک اپنے، بلکہ اس سے بھی کسی حد تک بہتر دکھائی دیتے ہیں. تو یہاں تان آ کے اس پر ٹوٹتی ہے کہ جان جونز کے لیے اس فائٹ میں جو ایکسچینجز ہیں، جیسے ان کی تھیوگو سینٹوس کے خلاف فائٹ تھی یا ڈومینک ریاس کے خلاف فائٹ تھی، ایکسچینجز میں جو کمپیوٹ کرنے کی ان کی فیسلٹی تھی وہ نسبتاً کمپرومائز دکھائی دی. اس بات کا تعین کرنے میں کسی حد تک سست روی کا شکار رہے کہ کن ایکسچینجز میں انگیج ہونا ہے، کن ایکسچینجز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ دونوں ہی ان کے مقابلے میں نوجوان اور پاورفل فائٹرز تھے، تو اچھا خاصا خمیازہ بھگتنا پڑا. یہ دونوں ہی فائٹس جیت گئے تھے جان جونز، لیکن ایز اے ویژول، ایز اے اسپیکٹیکل کھیل کے شائقین کے یادداشتوں پہ خاصے تلخ، خاصے بھاری رہیں گے یہ دونوں مقابلے جب کبھی بھی انہیں دوبارہ دیکھا جائے. سیٹ اپس پہ انہیں خاص توجہ دینی ہوگی، فینٹس پر، ٹریپس پر، اور مطلب کسی بھی طرح جو ان کی ڈسپٹیونیس ہے، جو ان کا ترہ امتیاز رہی ہے فائٹ میں، اب تک کا سب سے بڑا ان کے کیریئر کا امتحان سرل گین کے خلاف اس فائٹ میں ہونے جائے گا. ان کے سیٹ اپس کا، ان کے فینٹس کا، ان کے ٹرپس کا، ان کے سویپس کا، اور ککس کو کاؤنٹر کریں گے تو ہی بقا ملے گی. ادروائز سرل گین بالخصوص نشانہ بنائیں گے جان جونز کی نسبتاً کمزور نظر آنے والی ٹانگوں کو. ایک مضبوط ہیوی ویٹ فریم کے باوجود بھی میں نے ان کے فیس آف اور وین کے موقع پر جو تصاویر وغیرہ دیکھی ہیں، اب بھی واضح طور پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک اتنے مضبوط، اتنے لیجنڈ فائٹر ہونے کے باوجود ان کی ٹانگیں واضح طور پر کافی کمزور دکھائی دیتی ہیں اگر کمپیئر کیا جائے ہیوی ویٹ درجے کے یا لائٹ ہیوی ویٹ درجے کے دیگر فائٹرز کے خلاف. کلنچ پر خصوصی توجہ دینی ہوگی. کلنچ، ایلبوز، وہ مہلک ترین، وہ قاتل ترین ہتھیار ہے جان جونز کا، جس پر میرا خیال ہے کسی بھی فائٹر نے آج تک کسی بھی قسم کی کوئی کامیاب مزاحمت دکھانے کی کوشش نہیں کی ہے. اس کے علاوہ ایلبوز، جیسا کہ ہم نے کہا کلنچ میں ایلبوز پر بہت زیادہ ان کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ جو 3 سالہ لے آف ہے، اس 3 سالہ لے آف کے نفسیاتی پہلو، اس معاملے کا ان کی نفسیات پر اثر، جان جونز کی آکٹاگون سے باہر کی جو لائف ہے اگر آپ اس سے واقف ہیں تو خاصے رنگین مزاج، خاصے ریڈیکل لائف کے خاصے کیسز ہیں ان کے خلاف، کئی غیر ضروری معاملات میں الجھتے ہوئے ماضی میں یہ دکھائی دیے ہیں. تو کیا ان چیزوں کے اثرات ان کی مینٹیلٹی پر اب بھی موجود ہیں؟ یہ بدستور ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے علاوہ ساؤتھ پا کی ڈومینک ریاز، سینٹوس، دونوں ہی مقابلوں میں ساؤتھ پا
किक्स के खिलाफ वाज़े तौर पर इनको मुश्किल होती दिखाई दी थी। सिरिल गेन इस हवाले से खासी खतरनाक चौंकाती हुई कारकर्दगी दिखा सकते हैं इनके मुकाबिल। सिरिल गेन के हवाले से अगर सीधा सीधा काम की बातों को देखा जाए तो सिरिल गेन को अपनी मूवमेंट, ये मूवमेंट इनका ब्रेड एंड बटर है। ये मूवमेंट कमोबेश कहा जा सकता है यूएफसी की हिस्ट्री में या मिक्स मार्शल आर्ट की हिस्ट्री में हैवी वेट पर इस नौयत की मूवमेंट करता हुआ कोई और फाइटर आज तक पहले दिखाई नहीं दिया। तो अपनी मूवमेंट को बिल्कुल टॉप स्टेट पर रखते हुए ऑपरेट करना होगा सिरिल गेन को इस फाइट में। किक्स को काउंटर करना होगा। किक्स पर डोमिनिक रियाज भी कामयाब हुए थे, किक्स पर ही थियागो सैंटोस भी अभी हाल ही में वाज़े कामयाबी लेते हुए दिखाई दिए हैं जॉन जोन्स के खिलाफ। उसके अलावा अपनी शिफ्ट और रेंज को स्वैप करते हुए, डिसीव करते हुए डेरेक लुइस के खिलाफ अगर आपको याद हो, अलेक्जेंडर वोल्कोव के खिलाफ अगर आपको फाइट याद हो, किसी हद तक ट्विवासा के खिलाफ फाइट के 2 राउंड्स में अगर आपको याद हो, तो ये बड़ी ही खूबसूरत नपी तुली एक कॉम्बिनेशन रखते हैं। पीछे मूव करते रहते हुए मुस्तकिल आप पर वार करने की, बहुत ही डिस्क्रीट एंगल से एंट्री देने की, वार करके तेजी से पीछे हो जाने की। तो इस तरह नफ्सियाती तौर पर कचोके देते हैं, ना चाहते हुए भी शिकस्त खोरदा बना देते हैं हरीफ की मेंटालिटी को। तो इस सलाहियत को भी बदरजाए उत्तम इस फाइट में बरूए कार लाना होगा। ये थी चीदा चीदा खुसूसियात, डूज एंड डोंट्स इस मुकाबले के हवाले से जो दोनों ही फाइटर्स इख्तियार करने की कोशिश करेंगे या उनको करनी चाहिए। अब आ जाते हैं हासिले निशिस्त पर, यानी जिस सरगर्मी के लिए ये सारी महफिल सजाई गई। मैं ज़ाती तौर पर, मेरा दिल कह रहा है कि सिरिल गेन बहुत ही टफ टाइम देंगे जॉन जोन्स को। मेरा दिल कहता है एक्स फैक्टर, फ़कत उस एक्स फैक्टर जो सिरिल गेन की स्पीड में पिन्हा है। अगर फ्रांसिस नगानो सिरिल गेन को ग्राउंड पर ले गए थे तो यहाँ ये बात भी याद रखने के काबिल है कि ये सब 3 राउंड के बाद हुआ था या तीसरे राउंड के सेकंड हाफ से शुरू हुआ था। उससे पहले तक बुरी तरह जज कर रखा था सिरिल गेन ने फ्रांसिस नगानो को भी। तो किसी हद तक मेरा विजदान इस बात का इशारा दे रहा है यही कैफियत करने की कोशिश करेंगे जॉन जोन्स के साथ भी सिरिल गेन। फास्ट मूवमेंट के जरिए उनको बहुत बुरी तरह हर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन अगर हकीकत पसंदी की आंख से देखा जाए, ऑल इट टेक्स इज टू टेक सिरिल गेन डाउन। और अगर फ्रांसिस नगानो तकरीबन 8.5 मिनट के टॉप कंट्रोल के साथ वाज़े बर्तरी की बुनियाद पर वो फाइट जीत सकते हैं तो मुझे कहीं कोई गुमान नहीं है कि जॉन जोन्स ये फाइट फिनिश कर सकते हैं। एक लम्हे में सिरिल गेन ये फाइट स्ट्राइकिंग में फिनिश कर सकते हैं तो एक ही लम्हे में ग्राउंड पर जाकर जॉन जोन्स भी ये फाइट फिनिश कर सकते हैं। इस फाइट के हवाले से जॉन जोन्स की साबिका हालिया माजी की रिवायत को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि सेफ बैट हो सकती है। यूनानिमस डिसीजन की बुनियाद पर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन बोन जोन्स ये फाइट जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी आपको अपने प्रेडिक्शन के सही या गलत होने से कता नजर होकर सोचना होता है। वीटोर बेलफोर्ट के खिलाफ, लियोटो मचीडा के खिलाफ, शोगन रुआ के खिलाफ, रशाद एवंस के खिलाफ, रेम्पे जैक्सन के खिलाफ, ये खेल के अजीम तरीन चैंपियंस हैं, अजीम तरीन नाम है, उनके खिलाफ फाइट करते हुए अगर उस दौर का रावी, उस दौर का मुबस्सिर ये सोचता कि इस फाइट में जॉन जोन्स जीत नहीं पाएंगे तो वो यकीनन गलत साबित होता। क्योंकि एक नौजवान उभरते हुए नौखेज फाइटर जॉन जोन्स ने इन तमाम ही चैंपियंस को धूल चटाई। तो किसी हद तक एक्स फैक्टर की बुनियाद पर याद रहे जॉन जोन्स नॉकआउट पावर से अपनी पिछली कई फाइट्स में रिवायती तौर पर महरूम दिखाई दिए हैं, जबकि सिरिल गेन हैवी वेट पर पिछले 10 मुकाबलों में वाज़े छलकती नॉकआउट पावर के साथ ऑपरेट करते रहे। तो न जाने क्यों एक्स फैक्टर की बुनियाद पे, करिश्मे की बुनियाद पे मेरा विजदान ये बता रहा है कि हैवी वेट्स पर 3 साल के वक्फे के बाद दुनिया के सबसे खतरनाक स्ट्राइकर की पड़ने वाली ज़रबों का मेरा ख्याल है जॉन जोन्स के पास फिलवक्त कोई जवाब नहीं होगा। इब्तदाई 2 राउंड्स में किसी हद तक बुरी तरह हर्ट होंगे और उसके बाद अगले 3 राउंड सिरिल गेन अपनी एडेप्टेशन, अपनी एंड्योरेंस, अपना स्केल दिखा चुके हैं। किसी किस्म की कोई मुश्किल उनको पेश नहीं आती है चैंपियनशिप राउंड्स में, गैस टैंक के हवाले से और अपने कार्डियो के हवाले से। तो जॉन जोन्स को गहरे पानियों में ले जाएंगे, मुस्तकिल बैकवर्ड मूवमेंट, स्मार्ट काउंटर अटैक्स की बुनियाद पर जॉन जोन्स को जिच करते रहेंगे।
टेक डाउन निगेट करने में कामयाब होंगे जॉन जोन्स के, और मुझे कोई खौफ नहीं है अगर मेरी ये प्रेडिक्शन गलत भी साबित होती है। बट जस्ट लाइक एनी ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द फाइट गेम इन दोस टाइम व्हेन जॉन जोन्स वाज ऑपरेटिंग अगेंस्ट ऑल दोज लेजेंड्स, तो मैं अपने आप को उसी ऑब्जर्वर की जगह, उसके शूज में रखने की कोशिश करते हुए किसी हद तक फोरसी करूंगा एक अजीम चैंपियन, उभरता हुआ अजीम चैंपियन, अ लेजेंड इन मेकिंग सिरिल गेन इस मुकाबले से वाज़ेह तौर पर साबित करेंगे कि वो कोई मामूली फाइटर नहीं हैं, नाबगाए रोजगार फाइटर्स हैं। दुनिया मिक्स मार्शल आर्ट पर मौजूद इस वक्त जो सबसे फोर्सफुल फाइटर्स हैं उनमें से एक है। सो ना चाहते हुए भी दिल मेरा इसके खिलाफ जाने ही को बार बार कह रहा है, लेकिन ना चाहते हुए भी आई विल स्टिक विद द न्यू कमर, विद द यंगर गन सिरिल गेन। 4th राउंड टेक डाउन नॉकआउट के जरिए जॉन जोन्स को ये फाइट हराने में कामयाब रहेंगे। हमारी इस वीडियो के हवाले से, इस इवेंट के हवाले से, या आइंदा आने वाले किसी इवेंट के हवाले से आपकी राय का हमें शिद्दत से इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई सरगर्मी, किसी नए इवेंट के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।